اب ہمیں ایک بات شروع سے سمجھائی جاتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کی برکت سنت طریقے میں ہے، یعنی کوئی بھی کام اگر سنت طریقے سے کیا جائے گا تو ہمیں اس کی برکات ملیں گی، اور اگر وہ سنت طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو اس کی برکات زائل ہو جائیں گی، یعنی برکت کا تعلق سنت سے ہے۔ اب سنت کا مفہوم تو سب کے سامنے ہے، لیکن برکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نے برکت کو سمجھ لیا تو سمجھدار آدمی تو سنت طریقے کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ عمل کی برکت کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ اس عمل سے جو مقصود خیر ہے وہ حاصل ہو جائے، یعنی مثال کے طور سے ایک آدمی سنت طریقے سے پانی پیتا ہے تو پانی پینے سے جو خیریں اس کو نصیب ہونی چاہیے تھیں وہ اس کو سب حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی سنت طریقے سے بیت الخلاء جاتا ہے تو اس سنت کی برکت یہ ہوگی کہ اس بیت الخلاء جانے سے اس کے جتنے مقاصد تھے اور جو خیریں ظاہر ہونی تھی وہ ساری خیریں ظاہر ہو جائیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر سنت طریقے سے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سنت طریقے سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے باہر نکلنے کی جتنی بھی خیریں اس کو نصیب ہونی چاہیے تھیں وہ اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی سنت طریقے سے عمل کرے گا تو جو کام وہ سنت طریقے سے کرے گا اس کی حقیقی خیر اور اس کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ یعنی اگر وہ سو کر اٹھتا ہے سنت طریقے سے تو سو کر اٹھنے کی برکتیں اللہ اس کو عطا فرما دیں گے، سو کر اٹھنے کی ساری خیریں اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور کوئی آدمی اگر سنت طریقے سے سوتا ہے تو سونے سے جو مقصود تھا اور جو خیریں اس کو ملنی چاہیے تھیں اللہ تعالیٰ اس کو ساری خیریں عطا فرما دیں گے۔ یہ جو برکت کا مفہوم ہے یہ پہلے درجے کا ہے۔ اس کے اگلے درجے کا جو مفہوم ہے وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ تو خیریں ہیں جو اس کی عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں، یعنی اس نے عمل کیا تو اس عمل کے اندر اس کو بہت ساری خیریں اور مقاصد نظر آ رہے ہیں جو اس کو حاصل ہو گئے، مگر کچھ خیریں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل ناکافی ہے، کچھ خیریں ایسی ہیں جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل جو برکت کے معنی ہیں وہ یہاں پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیریں عطا فرمائیں گے جس کا ادراک اس کی عقل نے کیا ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں فتح نہیں ہو رہی تھی، تو سارے صحابہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا یا کون سی سنت ایسی ہے جو جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ مسواک ہم سے ترک ہو رہی ہے، شاید اس کی وجہ سے ہم جنگ نہ جیت رہے ہوں۔ تو سارے صحابہ نے مسواک کرنا شروع کی، اور جب مسواک کی تو کفار پہ ہیبت طاری ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ جیت گئے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے، اگر ہماری زندگی اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی اور ہم جو زندگی سے خیر چاہتے ہیں ہمیں وہ نصیب نہیں ہو رہی، تو ہماری زندگی میں کون کون سے سنت اعمال ہیں جن کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ یہ جو نحوست ہماری زندگیوں میں آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم بے چین رہتے ہیں اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تو ایک ایک سنت تلاش کر کے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ ہمارا سنتوں کے اوپر اہتمام ہوگا اتنا زیادہ ہماری زندگی میں خیر اور برکت داخل ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو کام ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عبادات میں لکھ لیں گے، اور وہ کام جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہم کرنا چاہتے تھے اس کام کو کرنے پر ہمیں آخرت میں اجر بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔